جوانی اپنی صلاحیت، اپنی قوت اللہ کے راستے میں لوٹا دے، کاش۔ یہ جملہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیان کردہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی معیت میں، آپ کے گروپ میں، آپ کے ساتھ ساتھ سنیا ایک گھاٹی کا نام ہے، اس گھاٹی سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، بہت خوبصورت نوجوان، طاقتور، حسین و جمیل، چہرے سے زیرک اور دنا نظر آ رہا تھا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے، ہم آپس میں آہستگی سے آپس میں بات کرنے لگے کہ کاش یہ نوجوان جو وہاں گھاٹی میں نظر آیا تھا، کاش یہ نوجوان اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی قوت کو اللہ کے راستے میں لوٹا دے۔ ہماری آپس کی باتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، ہماری آپس کی جو بات تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، کیونکہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو بہت خوبصورت اور زور آور اور صلاحیت والا نظر آ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کاش یہ جوان اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں لوٹا دے، کاش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی اور فرمایا، یہ 4 حصے میں یا حدیث کے اندر سے 4 نکات آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سبق لینے والی باتوں میں دھیان دیا کرو۔ پتہ ہے مجھے جو موسیقی ہے وہ روح کی غذا کہتے ہیں کہ جب ہم ترنم میں پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن سمجھنا زیادہ ضروری ہے، سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ نا سمجھی کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ کفر کے نرغے میں ہے، شیطانیت کے قبضے میں ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی جوانیاں، اپنی قوتیں شیطانی راستوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ موبائل کے ذریعے ہو، وہ سوسائٹی کے ذریعے ہو، کھیل کود میں ہو، اپنی جوانیاں، نوجوان اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بہت کم ہیں۔ موبائل پہ، گیموں پہ، چوراہوں میں، چوکوں میں، بری سوسائٹی میں، برے سوچ میں، بری خواہشوں میں زیادہ تر آج کا نوجوان بری راہ میں اپنی جوانی اور صلاحیتیں خرچ کر رہا ہے۔ یہاں صحابہ اکرام کا ارمان کہ کاش یہ جوان اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، کاش۔ اس کے رد عمل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان کی ہیں وہ آپ سماعت کر لیں تو آپ یہ 4 باتوں پر عمل کر کے سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوت، اپنا وقت، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، من سعی علی والدیہ ففی سبیل اللہ، جس شخص نے اپنے ماں باپ کے لیے جد و جہد کی، ماں باپ کے لیے کوشش کی،
یعنی ان کے سکھ کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ماں باپ کی فرما برداری کے لیے جس جوان نے کوشش کی، فرمایا وہ فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو سکون پہنچانے کے لیے، ماں باپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ماں باپ کی فرما برداری میں چلتے ہوئے اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اللہ خرچ کی ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کی۔ تو جوان حلال کمائیں۔ بہت سے ایسے جوان ملتے ہیں، بزرگ ملتے ہیں جن کے جوان بچے ہیں، وہ کماتے نہیں گھر میں، اور ابا ابھی تک جس سے چلا نہیں جاتا، ریڑیاں دھکیل رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے۔ کئی مزدور آپ ایسے دیکھیں گے، بوڑھے، کتنے بچے ہیں جی، 7، سب کی شادی کر دی اپنے اپنے گھروں میں، بوڑھا پھر اکیلے کا اکیلا، بوڑھا پھر بیچارہ خود کے لیے روٹی۔ جس بوڑھے نے یہ 7-8 لوگوں کو پالا تھا، وہ 7-8 لوگ مل کر ایک بوڑھے کو نہیں پال رہے۔ اس حدیث کے اندر جوانی، صلاحیت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو پوائنٹ ہیں، ایک پوائنٹ ان میں ہے کہ ماں باپ کی ضروریات کا خیال کرو، ماں باپ کی دوائی کا خیال کرو، انہیں اگر آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے تو ان کے پاس بیٹھو، ان کو ٹائم دو، ان کی دلجوئی کرو۔ بعض اوقات آپ سارا کچھ مہیا کر دیتے ہیں، ماں باپ کو سب کچھ دے دیتے ہیں، مگر خود کو نہیں دیتے ماں باپ کے پاس۔ یہ صلاحیت آپ کی اللہ کی راہ میں نہیں گنی جائے گی۔ اپنے ماں باپ کو اچھی روٹی دے دی، اچھا ملازمہ دے دی، اے سی لگا دیا، ہیٹر لگا دیے، آرام دہ بسترے کمرے دے دیے، ناپنے گھٹنے کے لیے مزدور اور ڈاکٹر بھی دے دیے، مگر خود نہیں دے رہے اپنے آپ کو ماں باپ کے پاس، خود نہیں بیٹھ رہے، تو آپ کا یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں نہیں گنا جائے گا جب تک آپ خود بھی نہیں بیٹھیں گے۔ باہر کے ملک ہیں تو آج کل اسکائپ پہ بغیر تصویر پہ روزانہ بات ہو جاتی ہے، روز کریں، دوسرے دن کریں، ٹائم دیں 5 منٹ۔ آپ یقین جانیے آپ کا چہرہ دیکھ کر بوڑھے ماں باپ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کے اتنا خوش۔ اگر آپ محسوس نہیں کر سکتے تو آپ کی صلاحیت کمزور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اور میں گہرائی تک دیکھتا ہوں، ایک بوڑھے ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر کتنا اندر سے خوش ہوتے ہیں، اگر انہیں دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے تو اتنے خوش نہ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کا ماحول میں نے شروع کیا ہے، ورنہ میں بھی پہلے بڑی لمبی لمبی راگیں لگاتا تھا، چیخ چلا کے سپیکر پاڑنے والے انداز، فلانے ہو ٹکڑے ہو۔ آج بھی کئی مولانا صاحب کی اکثریت ایسی، تہاڈی فلان کیتا، یزیدی ہو، بات نہیں بنے گی۔ یا پھر بہت زیادہ ہوں گے تو موسیقی والی انداز میں آ جائیں گے، وہ اسی میں ٹائم اپنا ضائع کر دیں۔ جس دل وچ عشق محمد دا، اب اس کا ذائقہ ہے، روح کی غذا ضرور ہے، لیکن وہ ذائقہ لیتے لیتے آپ نے علم تو لیا نہیں، ذائقے میں ہی رہ گئے۔ وہ جیسے ہینڈی کا ذائقہ آپ کو چکھا دیا جائے اور آپ کو کھلایا نہ جائے، پہلے ذائقہ چکھایا جائے، بھی چکھو بھی ہانڈی کہو جی ہے، شربت کہو جائے، آپ کو ذائقہ چکھا دیا جائے اور پھر آپ کو کھلایا نہ جائے، بتاؤ آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے کہ ذائقہ اچھا لگے گا، کہ صرف آپ کو ذائقہ چکھا کے بات ختم کر دے، یا آپ کو پیٹ بھر کے کھلایا جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کہیں گے کہ پیٹ بھر کے کھلایا جائے تو ذائقہ ضرور ہے۔ جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نورا جاندا اے،
جدو لئیے نام محمد دا، جدو لئیے نام محمد دا، دل وچ سرور آ جاندا۔ اس کا ہے فیکٹ، فائدہ ہے، لیکن یہ ہے ذائقہ۔ عملی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ہمیں، یہ ہے روٹی کھانی۔ آپ ابھی تک اپنی زندگیوں کو ذائقوں میں ہی گزار چکے ہو، اور ایک دوسرا تھا، یہ بھی ایک قسم کا امپریشن ہے کہ آپ چکنے ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی آواز سنتے ہیں نا، وہ ویکھو پتہ نہیں کی کہن لگے نے، ہوں پتہ نہیں کنوں کی کہنا ہے، تہاڈی عمران، اس پہ بھی آپ کو ذائقہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک پلوان ہونا دا جڑا سٹائل ہے، تہاڈی فلان، وہ دے وچ بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ دونوں ذائقے ہیں، شاعری میں بھی اور ڈائلاگ میں بھی، لیکن پیٹ بھرنا ہے تو آپ کو مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بول دو، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ پیٹ بھرنے والی بات تب ہوگی۔ ساری عمر ذائقوں میں گزار دی۔ آپ میں سے کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، بچپن سے مولانا حضرات سنتے آ رہے ہیں، ویڈیو پہ بھی ادھر ادھر بھی دائیں بائیں۔ آج نیا ٹرینڈ کچھ سالوں سے اچھا چلا ہے، ثاقب صاحب نے، رضا مصطفی نے ایک سٹینڈ دیا، اور بھی یا دوسرے جو ہیں مبلغ، تو اس ٹرینڈ سے آپ کا بھی تھوڑا سا رجحان بن گیا ہے۔ تو پیٹ بھرنا ہے تو مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ کیا سمجھنا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر 4 چیزوں میں اپنی جوانی تم خرچ کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی جوانی، اپنی صلاحیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ نمبر 1، من سالا والدہ ففی سبیل اللہ، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے جستجو کی، بوڑھے ماں باپ کو ان کے تحفظ، ان کی حفاظت، ان کی ضروریات، اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کی، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں۔ اب چکھنے میں زیادہ بتاتے ہیں، مطلب بڑے سواد ہیں، کھانے میں نہیں بتاتے کہ کتنا سواد ہے۔ اب آپ کو کھانا مل رہا ہے نا تو آپ کی آواز نہیں نکل رہی سبحان اللہ کی۔ تو جب میں نے شعر پڑھا تھا تو سب بولے تھے۔ میں نفسیات سمجھتا ہوں، میری بھی جوانی ایسی گزری ہے، میں نے بھی بڑی مسجدیں ہٹائیاں نے جی، میری بھی بچپن تو کو 30 35 40 سال ہو گئے نا، بڑے کام کردے ہیں۔ اب سمجھ والی بات جو ہے نا، یہاں آپ کی سوچ کہیں گم ہو جاتی ہے، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے۔ بھائی اپنی جوانی ماں باپ کی خدمت میں گزاری تو گویا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں گزاری۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، پہلے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں۔ اپنی جوانی ماں باپ کی خدمت میں اگر خرچ کی ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں، تو پھر ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنت میں جو جانا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا، تو اللہ نے جو دکھایا تھا وہ کسائی تھا، اور حیران تھے کہ اس کی اتنی نیکیاں کہ پیغمبر کا ساتھی، اور انہیں جب بعد میں پتہ چلا رات وہاں رہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کسائی ماں باپ کو کھلا رہا ہے۔ اس ماں باپ کی خدمت، یعنی پہلے ماں باپ کو، بعد میں خود ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنتی بن گیا۔ لیکن حلال کمانا ہے، ترازو غلط کر کے، پیمانے چھوٹے موٹے ملاوٹ کر کے، وہ دماغ ٹھیک کرو، یہ ساڈے تے عذاب آیا ہے جے، پوری کفر ساڈے تے طاقتور ہو چکی ہے، اپنے بغانے سارے ٹھیک کرو، پیمانے ناپ توڑ ٹھیک کرو، بول چال ٹھیک کرو، وعدے معاہدے ٹھیک کرو، لینگویج ٹھیک کرو۔ اگلی بات سنیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سال علیہ ففی سبیل اللہ. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے خیال کرے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہے. اہل و عیال سے مراد بیوی بچے. آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جو لقمہ کھلاتے ہیں وہ صدقہ ہے حلال. بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں, اچھا پڑھا رہے ہیں, برائی سے بچا رہے ہیں, بیوی کے ساتھ اچھا ماحول ہے, ان کو دین میں میاں بیوی بچوں کو دین میں صحیح راستے میں حلال کھلاتے ہیں تو آپ کا یہ کمانا ان کو کھلانا ایسے ہے جیسے آپ کس راستے میں. تیسری بات وَمَنْ سَعَلَى نَفْسِهِ لِيَعِفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جس نے کسی سے مانگنے سے بچنے کے لیے کمانا شروع کر دیا, حلال کمایا, وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں. یہ پچھلے 2-3 سالوں سے مانگنے کا ٹرینڈ بڑا عام ہو گیا ہے. مانگنا ہے بھی نہیں سمجھا جاتا. بھکاری گاڑیوں میں مانگنے آتے ہیں, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وزیر اعظم تک مانگتے ہیں, شرم ہی نہیں محسوس ہوتی. مانگنا بہت بڑا عیب ہے. مانگنا خودداری, مانگنا. فرمایا جو مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ شل ہوں گے. بھکاری بننا پسند کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مانگنے سے بچنے کے لیے سوال کرنے, ادھار مانگنے, خیرات مانگنے, صدقے مانگنے, جو مانگنے سے بچنے کے لیے حلال مشقت مزدوری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں. اور چوتھی بات, آخری بات, ٹائم ختم ہو گیا. وَمَنْ سَعَى مُقَاصِرًا فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ وَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. جو اس لیے کماتا ہے, جوڑی جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, لوگوں میں روب ڈالنے کے لیے میں بڑا امیر بڑا چودھری ہوں, فرمایا وہ شیطان کے راستے میں ہے, وہ گمراہی کے راستے میں ہے. اللہ ان باتوں پر عمل